الدین الخالص. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. اس پروگرام کے صدر باوقار شیخنا الجلیل محمد جنید المکی حفظہ اللہ و مہمان خصوصی شیخنا الکریم والنبیل فضیلۃ الاستاذ احسن جمیل المدنی حفظہ اللہ و شہرت یافتہ خطیب محترم شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ و معزز علماء کرام و سامعین و سامعات، آج کا یہ پروگرام جس مرکزی عنوان کے تحت منعقد ہوا ہے، یقیناً یہ عنوان اور یہ مجلس دونوں پروقار ہیں، اور اس مجلس کے حوالے سے جن حفاظ کرام کی تکریم عمل میں آئی وہ اس سے کہیں زیادہ باوقار اور قابل تکریم اور مکرم ہیں. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان حفاظ کرام کو اور ان حفاظ کرام کے والدین اور متعلقین کو، ساتھ ساتھ اس ادارے کے معلمین، محفظین اور باذوق باہمت انتظامیہ کو، جنہوں نے آج کے اس الحادی دور میں قرآن کے علم کو عام کرنے کی ایک بہترین سعی کی ہے. اللہ رب العالمین ان کے جہود مخلصہ کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی، دونوں مشائخ نے عظمت قرآن، صاحب قرآن کے تعلق سے ڈھیر ساری باتیں، مفید باتیں، دل پذیر باتیں آپ کے سامنے رکھی، پیش کی. اسی سے ملتا جلتا ایک عنوان، ایک موضوع میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک قول ہے: من اراد العلم فليذكر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. یہ طبرانی کی روایت ہے، موقوف ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے. وہ کہتے ہیں جو انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو انسان عالم بننا چاہتا ہے، جو انسان علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، جو انسان جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و دانائی کے راستے پر اپنے آپ کو لانا چاہتا ہے، فَلْيُدَبِّرْ الْقُرْآنَ، اسے چاہیے قرآن میں غور و تدبر کرے، قرآن کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کرے. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے
جس کے اندر سابقہ امتوں کا بے علم موجود ہے، اور اسی طریقے سے آنے والی تمام کی تمام چیزوں کی بشارت اور علم اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی ایک ایک لمحے کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر کوئی چیز بنیادی حیثیت کی حامل تھی تو یہی علم قرآن تھا، یہی علم قرآن تھا۔ اس علم قرآن کے علاوہ ان کے پاس اسلحے نہیں تھے، اس علم قرآن کے علاوہ دنیاوی اسباب اور وسائل اور سامان زندگی ان کے پاس نہیں تھے، اور اسی قرآن کے علم کی برکت سے پوری دنیا پر حکومت کی اور بڑے سے بڑی سرزمین کو ہمارے حوالے کیا، اور آج ہم انہی کی عطا کردہ، انہی کی محنت سے، انہی کے علم سے جو انہوں نے زمین ہمیں عطا کی، اسی زمین کی نگہبانی ہم اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی برکت تھی۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھی، صحرائی لوگ تھے، صحرا میں جینے والے لوگ تھے، کچھ نہیں تھا، صرف قرآن کی برکت، قرآن کا علم تھا۔ اس لیے عزیز طلبہ، اپنے آپ کو احساس کمتری اور احساس قہری میں مبتلا نہ کریں۔ اس روئے زمین پر آپ سے اچھی کوئی مخلوق نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے اگر کوئی انسان، ہم میں سے کوئی شخص اپنے متعلق، اپنے دوست، اپنے رفیق، اپنے حبیب سے جب ہم کلام ہونا چاہتا ہے، جب گفتگو کرنا چاہتا ہے، جب ان سے ان کی خیر خیریت دریافت کرنا چاہتا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ پیچھے زمانے میں لوگ لیٹر لکھ لیتے تھے، لوگ خطوط کا سہارا لیتے تھے، لوگ رسائل کا سہارا لیتے تھے۔ موجودہ وقت میں عزیزان گرامی سب سے بنیادی ذریعہ ہمارا اور آپ کا موبائل ہے، لیکن رب العالمین سے گفتگو کا بنیادی ذریعہ، رب العالمین سے گفتگو کا بنیادی وسیلہ، رب العالمین سے بات کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کے ایک حرف پر غور کیا جائے۔ اس لیے کہ رب العالمین فرماتا ہے فمن شاء ذکر، فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے مجھ کو یاد کرنا، جو چاہتا ہے مجھ سے بات کرنا، جو چاہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے، جو چاہتا ہے میرے تعلق سے واقف ہو جائے، جو میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دے۔ اس لیے عزیز طلبہ، یقیناً اس روئے زمین پر ایک عظیم بشارت اللہ رب العالمین نے، اور ایک عظیم مسئولیت اور ایک عظیم ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے۔ فضائل کے تعلق سے مختلف باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، آئیے میں آپ کو اپنے اصل موضوع کی طرف لے چلتا ہوں۔ خطبے کے بعد جو سورہ کہف کی آخری آیت، سورہ کہف کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، چاہتا ہے رب العالمین سے ملاقات کا شرط حاصل ہو جائے، رب العالمین سے ملاقات ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایسے امید رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی دیر کے لیے آپ آیت پر غور کریں اور اسی طریقے سے سورہ ملک کی اس آیت کو تلاوت کریں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہماری موت اور ہماری زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے، اللہ رب العالمین ہم کو آزمائش میں ڈالے، ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ ہمیں رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنا ہے، وحدہ لا شریک کی رضا کے مطابق ہمیں عبادتیں کرنی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن عزیزان گرامی سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم نے بیشتر مقامات پر کہا عمل صالح حسن عمل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عمل صالح کیا ہے، یہ حسن عمل کیا ہے؟ کیا ڈھیر ساری عبادتیں کر لینا یہ حسن عمل ہے؟ ڈھیر سارے روزے رکھ لینا یہ حسن عمل ہے؟ ڈھیر ساری نمازیں پڑھ لینا یہ حسن عمل ہے؟ شریعت نے یہ پیمانہ نہیں دیا ہے۔ شریعت نے جو پیمانہ دیا حسن عمل کا وہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو انسان آخرت کی امید رکھتا ہے، جو انسان رضائے الہی کی امید رکھتا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو جیسی کوشش مطلوب ہے، شریعت اسلامیہ جو کوشش چاہتی ہے ویسی ہی کوشش وہ کرے اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسی کوششیں، ایسی عبادتیں اللہ رب العالمین کی ہاں مقبول ہوا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کی دوسری آیت، بالخصوص آپ اس آیت کو پڑھیں جو سورہ غاشیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یعنی جس دن بہت سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت اور رسوائی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، سر نہیں اٹھا سکتے، ندامت کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور یہ چہرے کون سے ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، ایسے چہرے، ایسے لوگ جو عبادتیں کرتے کرتے، عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، پورے طور سے تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہوں گے، لیکن انجام کیا ہے؟ انجام کافی بھیانک ہے، تصلی نارا حامیہ، تصلی نارا حامیہ، عمل ہے، تھک چکے ہیں عبادت کرتے کرتے، لیکن انجام شریعت اسلامیہ بتا رہی ہے عبادت کے باوجود، عمل کے باوجود ایسے لوگ دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، غور کریں، عبادت ہے، عمل ہے، ڈھیر سارے اعمال شاقہ ہیں، اس کے باوجود جہنم میں جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، حافظ سعد مکی حفظہ اللہ نے اپنے پہلے خطبے میں، پہلی تقریر میں اتباع سنت کی بات کی، تجرید المتابعہ کی بات کی، سنت کی اہمیت پر گفتگو کی انہوں نے۔ اسی کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ عمل صالح کیا ہے، حسن عمل کیا ہے۔ عبادتیں کر لیجیے، روزے رکھ لیجیے، نمازیں پڑھ لیجیے، قرآن کی تلاوتیں کر لیجیے، دوسرے خیرات و حسنات آپ کر لیجیے، لیکن معیار کیا ہم نے بنایا؟ ہماری عبادت میں، ہماری نیکیوں میں معیار کیا تھا؟ اس معیار کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا، کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہت سارے لوگ اعمال کی گٹھریاں، عبادتوں کی گٹھریاں لے کر کے ہمارے پاس ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فضا میں اڑا دے گا، کوئی ویلو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں ان اعمال کی جو دنیا میں ایک بندے نے کیا تھا۔ اس سے مزید واضح اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی اس آیت کے اندر کہا، جس کے اندر کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہہ دو کیا میں تم لوگوں کو خبردار نہ کر دوں جو عمل کرنے کے باوجود خسارے میں ہیں،
عمل کرنے کے باوجود نقصان اٹھانے والے ہیں، عمل کرنے کے باوجود گھاٹے میں ہیں، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ کر دوں جو لوگ دنیا میں عبادتیں بھی کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں کوششیں بھی کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں محنت بھی کرتے ہیں، عبادت کے بعد میں اعمال شاقہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ خسارے میں ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں ہم تو بہت اچھی نیکیاں کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کی متعدد آیات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ فیصلہ کریں عمل صالح کیا ہے، حسن عمل کی بات کہی جاتی ہے، حسن عمل کیا ہے؟ آئیے چند آیات اور چند احادیث کی روشنی میں پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام کی زندگی، پھر تابعین کی زندگی، تابعین کی زندگی کے بعد ائمہ کرام کی زندگیوں میں حسن عمل کا معیار کیا تھا، کیسے انہوں نے سمجھا کہ حسن عمل کیا ہوتا ہے، عمل صالح کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة۔ ایک انسان، ایک نمازی، نماز پڑھنے والا 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، 60 سال۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے اعتبار سے گویا کہ پوری زندگی انسان نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 60 سالوں میں پڑھی گئی نمازوں میں سے ایک بھی نماز اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ 60 سال نماز پڑھا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد کیا، اس کی نمازوں میں سے ایک بھی نماز اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں۔ اس لیے کہ آگے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، رکوع تو کر رہا ہے لیکن اطمینان کے ساتھ سجدہ نہیں کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے رکوع نہیں کر رہا ہے، گویا کہ تعدیل ارکان سنت نبوی کے مطابق اس نے نماز کی ادائیگی 60 سال میں نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا زیادہ نماز پڑھنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نماز سنت نبوی کے مطابق ہے یا نہیں۔ زیادہ نماز پڑھنا یہ عمل صالح نہیں، عمل صالح وہ نماز ہے جو سنت نبوی کے مطابق ہو، حسن عمل وہ نماز ہے جو سنت نبوی کے مطابق ہو۔ اگر وہ نماز، وہ عبادت سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے، ڈھیر نماز ہونے کے باوجود ناقابل قبول ہے۔ اس سے سنت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اسی لیے بخاری کی روایت، سنن نسائی کی روایت ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا منذ کم سنہ تصلی هذه الصلاۃ، یہ بتاؤ کتنے سال سے تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ بتاؤ کتنے سال سے یہ نماز جو تم نے ابھی پڑھی ہے، اس طریقے سے پڑھی ہے، کتنے سال سے پڑھ رہے ہو؟ کہا منذ 40 عاما، 40 سال سے پڑھ رہا ہوں میں، اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما صلیت منذ 40 عاما، 40 سال تک تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، 40 سال تک تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ لو مت وانت تصلی هذه الصلاة، اگر اسی طریقے سے نماز پڑھتے پڑھتے تمہارا انتقال ہو جائے، اسی طریقے نماز پر تمہاری موت ہو جائے، لمت علی فطرت محمد علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری موت ہو گئی۔ اندازہ کیجیے 40 سال تک نماز پڑھی ہے، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو صاحب السر ہیں، کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی گئی، اسی طریقے سے انتقال ہوا، تو ایسی صورت میں یہ سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تمہاری ساری نماز ہوئی۔ معلوم کیا ہوا، نقطہ کیا ملا؟ نماز پڑھنا صرف کمال کی بات نہیں ہے،
عبادت کرنا کمال کی بات نہیں ہے، ہماری عبادت سنت نبوی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اسی لیے حدیث مسیح صلاۃ کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رسول آئے، نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ کے جانے لگے تو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول سے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ سلام کے بعد آپ نے کہا ارجع، جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ حدیث کے الفاظ ہیں مرتين او ثلاث، یعنی 2 مرتبہ نماز پڑھی یا 3 مرتبہ نماز پڑھی، اور تینوں مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول سے سلام کیا، اور اللہ کے رسول نے لوٹا دیا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب چوتھی مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تو صحابی رسول نے کیا کہا، ما احسن غیر ما ترى یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، علمنی مجھے سکھائیے، مجھے بتائیے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، لیکن آپ نے نماز نہ پڑھنے کا حکم لگایا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت بظاہر کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی بھلی کیوں نہ ہو، کتنے مزین کے ساتھ اس کو پیش کیوں نہ کیا جا رہا ہو، کتنے زیب و زینت کے ساتھ اس عبادت کو انجام کیوں نہ دیا جا رہا ہو، یا پھر کتنے ہی اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو کیوں نہ آپ کر رہے ہو، اگر اس عبادت کے اندر سنت نبوی موجود نہیں ہے، اخلاص ہونے کے باوجود وہ عبادت بیکار اور عبث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے احوال کو جاننے کے لیے 3 صحابہ کرام آئے تھے، اور اللہ کے رسول گھر پر نہیں، ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ فلما اخبروا کانما تقالوا، جب بتایا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے احوال کو، تو ان لوگوں نے اپنی عبادت کو بہت کم سمجھا اور کہا وَإِنَّ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی تو مرحوم ہے، مغفور ہے، بخشائے ہے، پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ تینوں صحابی رسول نے ہمارے اور آپ کے سوچ کے اعتبار سے بڑا بہترین اچھا فیصلہ کیا۔ ایک نے کہا انا اصلی اللیل ابدا، پوری رات نماز پڑھوں گا، پوری رات۔ دوسرے صحابی رسول نے کہا وانا اصوم الدهر ولا افطر ابدا، پورے سال میں روزہ رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا، رات میں بھی دن میں بھی روزہ ہی رکھتا رہوں گا میں۔ اور ایک صحابی رسول نے کہا وانا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی کر لوں گا تو عبادت نہیں کر پاؤں گا، بال بچوں میں پھنس جاؤں گا۔ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا میرے ساتھ آپ رہیے اور غور کیجیے، کیا نماز پڑھنا جرم ہے؟ روزہ رکھنا جرم ہے؟ شادی اس ڈر سے نہ کرنا کہ عبادت میں خلل واقع ہوگا، کیا اچھا فیصلہ نہیں؟ بظاہر بہترین فیصلہ ہے۔ آج بڑے آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی آپ کے آج کے مولوی تو نماز پڑھنا بھی منع کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا بھی منع کر رہے ہیں، روزہ رکھنا بھی منع کر رہے ہیں۔ غور کیجیے، معیار حسن عمل کا معیار، عمل صالح کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے، آپ گھر پر آتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کے
3 ساتھی آئے تھے اور تینوں ساتھیوں نے ایسا ایسا فیصلہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعی متقرات میں سے کسی ایک کی زبانی سنتے ہیں کہ تینوں صحابی رسول نے ایسا ایسا فیصلہ کیا ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابی رسول کا تعاقب کرتے ہیں. تینوں صحابہ کا تعاقب کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھتے کہتے الا رسلکم, رک جاؤ وہیں پر تم تینوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا, انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے, ہمیشہ روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے, تم لوگوں نے یہ کہا کہ میں عبادت میں خلل واقع نہ ہو, اس ڈر سے میں شادی نہیں کروں گا. سنو, اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ, اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ. اگر اس روئے زمین پر اللہ کا خوف کسی دل میں ہے تو تمہارے نبی کے دل میں. ولکنی اصوم وافطر وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. عزیزان گرامی, بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی کیوں آپ نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں, کیوں آپ روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں, کیوں تلاوت قرآن سے آپ منع کر رہے ہیں, کیوں فلاں نیکی کرنے سے منع کر رہے ہیں. ہم منع اس لیے کرتے ہیں, شریعت کا معیار یہ ہے جو سنت کے ترازو پر, سنت کے میزان پر, سنت کی کسوٹی پر اگر کوئی عمل کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو, کھڑا نہ اترتا ہو, تو اسی صورت میں اسے عبادت نہیں, اسے زحمت سے تعبیر کیا جائے گا, بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. اسی طریقے سے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ, برا بن عازب کہتے ہیں, سنن ترمذی کے بخاری کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, عید کا خطبہ, اور خطبے کے دوران آپ نے کیا کہا, لا يذبحن احدكم حتى يصلي, تم میں سے کوئی انسان تب تک قربانی نہ کرے جب تک کہ صلاۃ عید کی ادائیگی نہ کر لی جائے, عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھ لی جائے, تب تک کوئی انسان قربانی نہیں کر سکتا. آپ نے خطبہ دیا. اسی خطبے جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقام خالی ابو بردہ بن نیار, میرے ماموں ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول سے سوال کرنے کے لیے, اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي, میں نے تو آج قربانی کرنے میں جلدی کر دی, یعنی نماز عید سے پہلے ہی میں نے قربانی کر دی. اور اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میرا اخلاص کتنا اچھا, میرا اخلاص کتنا اعلیٰ معیار کا. یا رسول اللہ ھذا یوم اللحم فیہ مکروہ, آج کا دن تو گوشت کا دن ہے, سارے لوگوں کے یہاں گوشت ہوگا, اور میرا ارادہ یہ تھا جلدی قربانی کرنے میں لیطعم اہلی واہل داری او جیرانی, تاکہ میں اپنے گھر والوں کو, اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو, اپنے گھر خاندان کے لوگوں کو جلدی سے گوشت کھلا دوں میں. اب غور کیجیے اخلاص کتنا اچھا ہے, کتنا پیارا اخلاص ہے, اخلاص کا اظہار بھی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِدْ ذَبْحَكَ بِآخَرٍ, تمہاری قربانی نہیں ہوئی, تمہاری قربانی نہیں ہوئی, جاؤ تم دوسری قربانی کرو. اب غور کرو, اب غور کریں, کسی بھی عمل کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا بنیادی طور سے ضروری ہے, اخلاص, تجرید المتابعہ, اتباع سنت. اخلاص موجود ہے, اتباع سنت موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری قربانی نہیں ہوئی. ہمارا تو شیوا یہ ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, ہم زندہ رہیں گے تو دلیل پر, مریں گے تو دلیل پر مریں گے. یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے, ہمارا منہج. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ ہونے کی بات کی, کیونکہ سنت نبوی کے مطابق اللہ کے رسول نے جو وقت متعین کیا تھا اس وقت کے اعتبار سے قربانی نہیں تھی. عمل صالح ہوتا کیا ہے,
یہی سنت نبوی کے مطابق خود اخلاص سے پیمانے کی روشنی میں ہو، ورنہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا سکھلا رہے ہیں جو ہم سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دیا جو آپ بستر پہ جائیے تو آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک ووجہت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت۔ اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلا رہے تھے کہ سیکھو تم اس دعا کو۔ اللہ کے رسول نے جیسے سکھا دیا، جیسے معلم ایک استاد جب بچے کو پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد کہتا ہے دہراؤ دیکھیں تمہیں کتنا یاد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس دعا کی تعلیم دی تو کہا برا اب تو سناؤ تو دیکھیں تمہیں کتنا یاد ہے۔ تو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دعا کا ورد کرنے لگے، دہرانے لگے، نبی کو سنانے لگے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ کا اضافہ اپنی طرف سے کر دیا۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دیا تھا، کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ لفظ نبی اللہ کے رسول نے استعمال کیا تھا۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کا اعادہ کیا، دہرایا، تو نبی کے بجائے کہا وبرسولک الذی ارسلت۔ اللہ کے رسول نے کہا نہ میں نے یہ تعلیم نہیں دی، میں نے نبی کا لفظ بتایا، میں نے لفظ نبی بتایا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جو لفظ میں نے سکھلایا ہے، جو اس لفظ کی تعلیم میں نے تمہیں دی ہے، اس لفظ کو بتاؤ، اس لفظ کے ساتھ یاد کرو۔ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول نے کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ایک انسان، ایک مومن سمجھ جائے کہ نبی پر ایمان لانے، رسول کی رسالت کے ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ نبی کی عبادات، نبی کے اخلاق، نبی کے طور طریقے کو پورے طور سے اپنی زندگی میں سمیٹ لے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا عہد نبوی میں پیش آنے والے واقعات ہیں، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں، وہ مشہور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو غور دیجیے، غور کریں عزیزان گرامی، حسن عمل ہوتا کیا ہے۔ یہ میں آپ کو آنے والے ایک بڑی مصیبت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری سنن دارمی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کوفہ کی جامع مسجد پہنچا اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنا کر کے، گول دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں سے ایک انسان نمایاں تھا، جیسے کرسی پر بیٹھا ہوا انسان ظاہر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، اور سارے لوگوں کے ہاتھ میں 100 کنکریاں تھیں، 100 کنکریاں۔ وہ کرسی پر وہ نمایاں شخص بیٹھا ہوا لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اس طریقے کو، اس کیفیت کو دیکھا تو میں دوڑے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا ابو عبد الرحمن بڑی عجیب و غریب چیز آپ نے دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے مسجد میں دیکھا لوگ ایسے بیٹھے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، 100 مرتبہ ان کنکریوں کے ذریعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے انہیں جواب کیا دیا؟ کہا کچھ نہیں جواب دیا، میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا افلا امرتهم ان يعدوا سکیاتهم، غور کیجیے، نقطے پر غور کیجیے، منہج صحابہ پر غور کیجیے، منہج سلف صالحین پر غور کرے گا۔ کہا ابو موسیٰ اشعری کیوں نہیں تم نے ان لوگوں کو حکم دیا جب سے تم بیٹھ کر کے
کنکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہو. اپنے گناہوں کو شمار کرو کتنا گناہ کر بیٹھے ہو. لا الہ الا اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, اللہ اکبر ہے, لیکن اس کو لفظ سیاح سے تعمیل کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں کیا, صبر نہیں ہوا, یہ فوراً اٹھے اور اس کوفہ کی جامع مسجد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے آئے. جب دیکھا کہ ایسا ایسا عمل کر رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما هذا الذي اراكم تصنعون به, یہ کیا کر رہے ہو تم, میں یہ تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تم کنکریوں پر اس طریقے سے حلقہ بنا کر کے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہو. لوگوں کا جواب کیا تھا؟ جواب سنیے. کہا ابو عبد الرحمن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح والتحمید. کہا ابو عبد الرحمن ہم تو اس کنکریے کے ذریعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں, شمار کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فعدوا سیئاتکم, اپنے گناہوں کو شمار کرو. وَأَنَا ضَامِنٌ أَلَّا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ, اور میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں, میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تمہاری ایک بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی, لیکن جب سے بیٹھ کر کے تم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہو, گناہوں کو شمار کرو. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ویحکم یا امت محمد, امت محمدیہ تم پر افسوس. کون سا زمانہ ہے؟ صحابہ کرام کا زمانہ, تابعین کا زمانہ. کہا ویحکم امت محمد, امت محمدیہ تم پر افسوس ہے. ما اسرع ہلاکتکم, اتنی تیزی کے ساتھ کیوں ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہو؟ اتنی تیزی کے ساتھ تم بربادی کی طرف جا رہے ہو, اتنی تیزی کے ساتھ تم خرافات کی طرف جا رہے ہو. هؤلاء اصحابكم متوافرون, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ تعداد میں اس روئے زمین پر موجود ہیں. وهذه ثيابه لن تبلى وآنيته لن تكسر, ابھی اللہ کے رسول کے کپڑے پھٹے بھی نہیں ہیں, ابھی اللہ کے رسول کے برتن ٹوٹے بھی نہیں ہیں, اور تم اتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف پڑھ رہے ہو. انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم یہ سمجھتے ہو, اللہ کی قسم کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا طریقہ نبی کے طریقے سے افضل اور بہتر ہے؟ او مفتتح باب ضلالہ, یا گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو. جب اس تقریر کو ان لوگوں نے سنا تو کیا کہا, یا ابا عبد الرحمن ما ردنا الا الخیر, ابو عبد الرحمن ہماری نیت تو اچھی ہے, بہتر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بہتر کے جملے میں جواب میں کیا فرمایا, وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ, بہت سارے لوگ ثواب لینا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ نیکیاں لینا چاہتے ہیں, لیکن نیکیوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا پاکیزہ جملہ تھا, سبحان اللہ کا پاکیزہ جملہ تھا, الحمدللہ کا پاکیزہ جملہ تھا. پھر بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیر کیوں کی, ہلاکت سے کیوں تعبیر کیا, گناہ سے کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, بطور مثال میں بیان کر رہا ہوں. یہ ابھی 15 شعبان آتے آتے مسلم محلوں میں ڈھیر سارے خرافات رچے جائیں گے, اور کس نام سے؟ عبادت کے نام پر, جبہ دستار کے نام پر, عبادت کا خول پہن کر کے, اچھا لباس پہن کر کے, یہ باور کرانے کے لیے ہم تو عبادت کر رہے ہیں, ہم تو روزہ کر رہے ہیں, ہم تو قبر کی زیارت کر رہے ہیں, ہم تو گھروں کی صفائی کر رہے ہیں, اور ہم تو مردوں کے احترام کے ساری چیزیں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, 15 شعبان کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے. جب مولوی صاحب یہ کہہ دیں گے یہ بدعت ہے, تو
کہیں گے اب روزہ رکھنا بھی بدعت ہو گیا، روزہ رکھنا بھی بدعت ہو گیا، قبروں کی زیارت کرنا بھی بدعت ہو گئی، اس رات خصوصیت کے ساتھ تلاوت کرنا بھی بدعت ہو گئی، کیا گھروں کی صفائی کرنا بھی غلط ہو گیا؟ نہ قرآن کی تلاوت کرنا غلط ہے، نہ گھروں کی صفائی کرنا غلط ہے، نہ قبروں کی زیارت کرنا غلط ہے، نہ روزہ رکھنا غلط ہے، نہ نماز پڑھنا غلط ہے۔ ہاں غلط اس معنی کر کے ہے کہ یہ ساری چیزیں سنت نبوی کے اندر 15 شعبان کی خصوصیت کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے غلط ہے، اس لیے ساری چیزیں غلط ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم دنیا میں معمولی سے معمولی چیز، آپ موبائل خریدتے ہو، گاڑی خریدتے ہو، آپ کپڑا خریدتے ہو، معمولی سے معمولی قلم خریدتے ہیں، آپ برانڈ دیکھتے ہیں، کمپنی دیکھتے ہیں، کس برانڈ کا یہ سامان ہے، کس کمپنی کا یہ سامان ہے، معمولی سے معمولی سبزی آپ خریدتے ہو، تو اسی صورت میں آپ بہتر چیز کو تلاش کرتے ہو۔ آپ اخروی زندگی کے باب میں جب عبادت کرنے کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برانڈ کو نہیں تلاش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل کو کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں کہ عبادت کرنے کے باوجود ہم خسارے میں ہوں گے، عبادت کرنے کے باوجود ہم نقصان میں ہوں گے، عبادت کرنے کے باوجود یہ عبادت ہمارے لیے وبال جم ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں تو برانڈ تلاش کرتے ہیں، لیکن جس عبادت پر ہماری کامیابی کا انحصار اور دار و مدار ہے، اس میں ہم برانڈ تلاش نہیں کرتے، ہم نہیں غور کرتے۔ اب ذرا دیکھیے عبداللہ بن عباس اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، یہ دونوں ایک ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک ساتھ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، پورے خانہ کعبہ کے 4 کونے جو ہیں، حجر اسود، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی، چاروں کونوں کو ان کا استلام کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا معاویہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں کونوں کو آپ استلام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسا تو نہیں کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا ہے، لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ میں کوئی چیز ایسی نہیں جو چھوڑنے کے قابل ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، تم غلط کر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم یہ مانتے ہیں پورا خانہ کعبہ مقدس ہے، مطہر ہے، پاکیزہ ہے، خانہ کعبہ کی تحقیر اور توہین ہم نہیں کر سکتے، لیکن نبی کے زمانے میں یہ تقاضا موجود تھا، ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر لے، بوسہ دے لے، چھو لے، لیکن ضرورت کے باوجود، تقاضے کے باوجود، مقصد کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کا نہ کرنا سنت ہے اور کرنا بدعت ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر جو ریمارک دیا، کہا وَلَكِنَّا نَتَّبِعُ السُّنَّةَ فِعْلًا وَتَرْكًا، ہم سنت کی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو کر کے نہیں کرتے ہیں، سنت کی اتباع، سنت جو نبی نے چھوڑ دیا اس کو ہم چھوڑ کر کے سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے قاعدہ بیان کیا، فعل ما فعل على وجه الذي فعل لانه فعل، ترک ما ترک على الوجه الذي ترک لانه ترک، جو نبی نے کیا ویسے ہی کیا جائے، جو نبی نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا جائے، ایک کو سنت ترکیہ اور ایک کو سنت فعلیہ کہا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا جرم ہے، ابھی رجب کے مہینے میں معراج النبی، شب معراج منا لی گئی، عبادتیں کر لی گئی، تہجد کا اہتمام اس رات کر لیا گیا، قیام اللیل کا اہتمام کر لیا گیا، یقیناً اصل کے اعتبار سے قیام اللیل پڑھنا قاعدے ثواب ہے، لیکن جو وجہ آپ نے تلاش کیا ہے، جو سبب آپ نے تلاش کیا ہے، وہ سبب نبی کے زمانے میں موجود تھا لیکن نبی نے نہیں کیا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ جس چیز کا تقاضا، جس چیز کی ضرورت دور نبوی میں موجود تھی اور اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی معنی بھی موجود نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا تو اس کا نہ کرنا سنت ہے اور اس کا کرنا بدعت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کیجیے،
حسن عمل کا معیار کیا ہوتا ہے یا عمل صالح کا معیار کیا ہوتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امام الصوانی نے شرح المجمع کے اندر اس روایت کو پیش کیا, واقعے کو پیش کیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مصلی عیدگاہ کے اندر تشریف فرما ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ عیدگاہ کے اندر نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں. ایک شخص پہنچا اور نماز عید سے پہلے اس نے نیت باندھ لی نماز پڑھنے کی. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا دامن پکڑا اور کھینچ کر بیٹھانا چاہا کہ بیٹھو, لیکن وہ زبردستی 2 رکعت پڑھ لیا. 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس نے کہا امیر المومنین, لگتا میں تو اتنا جانتا ہوں نماز پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت میں نماز پڑھنا جرم ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور کہا کہ میری حکومت میں مجھ سے پہلے کسی زمانے میں نماز پڑھنا جرم نہیں ہے, لیکن جو تم نماز پڑھ رہے ہو فَصَلَاتُكَ عَبَثًا وَالْعَبَثُ حَرَامٌ, کہ تمہاری نماز عبث ہے, بیکار ہے, اور عبث کام حرام ہے. انی اخاف ان يعذبك لمخالفتك لنبيه, لیکن مجھے ڈر ہے نبی کی مخالفت کی وجہ سے تم کو عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے. نماز تو پڑھ رہے تھے, کہتے کہ لوگ نماز پڑھ رہے, کیا غلط کام کیا ہے؟ غلط کیا ہے اس لیے کہ نبی نے اس نماز کو اس وقت نہیں پڑھا تو آپ کیوں پڑھیں گے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کو آپ دیکھیں کہ فجر کی اذان ہو گئی, فجر کی اذان کے بعد آپ سے 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے 2 رکعت پڑھ سکتے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں, اور ایک شخص اذان ہو گئی فجر کی اور 2 رکعت سنت پڑھ لیا. 2 رکعت سنت کے بعد مزید اٹھا, 2 رکعت پڑھ لیا, پھر اٹھا کے اور زیادہ نفل پڑھ لے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پکا کر کے بیٹھایا, کہا بیٹھو, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ فجر کی سنت کے بعد مزید نفل کا اہتمام کرنا فرض نماز سے پہلے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے؟ اس نے کہا کیا نماز پڑھنا بھی جرم ہے؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, اب کیا کر رہا ہوں؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ممکن ہے اللہ رب العالمین سنت نبوی کی مخالفت کی وجہ سے تم کو عذاب دے دے. عزیزان گرامی غور کیجیے, یہ منہج صحابہ, منہج سلف صالحین ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ 15 شعبان کو روزے رکھ لیے جائے, قبروں کی زیارت کر لی جائے, ایک کفریہ شرکیہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ مردوں کی آمد ہوگی, آتما گھومے گی, روحیں آئیں گی, یہ کفریہ عقیدہ, شرکیہ عقیدہ. ہم اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے اور یہ کہیں کہ عمل صالح کرنا غلط ہے. عزیزان گرامی اب غور کریں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن عمرہ کرنے میں یہ احرام مقام ذوالحلیفہ پر باندھنے کے بجائے مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انی اخشى علیک الفتنہ, انی اخشى علیک الفتنہ, تم مقام ذوالحلیفہ کو چھوڑ کر کے مسجد نبوی میں احرام باندھنا چاہتے ہو, مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو گئے. اس نے کہا اس میں فتنے کی کون سی بات ہے, اس میں فتنے کی کون سی بات ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنَّكَ تَرَى سَبَقْتَ فَضِيلَةً قَصَرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم ایک ایسی فضیلت کو کرنے جا رہے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو اس فضیلت سے اللہ کے رسول محروم تھے. نبی پر شریعت نازل ہو رہی. کہنے کا مقصد صرف ہے عزیزان گرامی, ہم اور آپ حسن عمل کے معیار کو جانیں. عمل صالح کا معیار کیا ہوتا ہے, کون سی نیکی اللہ رب العالمین کی ہم مقبول ہوگی, اس خوبی کو جب تک سمجھیں گے نہیں, ہماری عبادتیں, ہمارے اعمال کبھی بھی سنت کے مطابق نہیں ہو سکتے. جب ہم جانیں گے تب اسی اعتبار سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. کتنے سارے لوگ ہیں چلے گئے دنیا سے, بہت سارے لوگ ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن آج بھی ان کی نماز سنت نبوی کے مطابق نہیں ہو سکی.
اسی لیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع 6 چیزوں میں لازم ہے: سبب، جنس، قدر، زمان، مکان، کیفیہ. یہ 6 چیزیں ہیں. نبی کے زمانے میں سبب تھا کہ اللہ کے نبی کر سکتے تھے، نہیں کیا. نبی کے زمانے میں جتنا نبی نے کیا اتنا ہی کیا جائے. جو عبادت جب کیا تب کیا جائے. ایسا نہیں جب چاہا عبادتیں کر لی جائے. بہت سارے لوگ آئیں گے تو کہیں گے ارے یہ اللہ کے رسول نے منع بھی تو نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع بھی تو نہیں کیا ہے. یاد رکھیں عزیزان گرامی، اگر اس جواب کو آپ ڈھونڈیں گے اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہے تو دنیا کی تمام بدعتوں کو گویا کہ آپ نے سند جواز ادا کر دیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اسے کیا جائے، جو چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا جائے. دوبارہ میں حفاظ کرام اور حفاظ کرام کے معلمین، محفظین، ادارے کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے کا پروگرام رچاتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو برکت دے، آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کی صحت میں برکت دے، اور ان بچوں کو، ان حفاظ کرام کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.